اتنا پیارا درود پاک کہ ایک اللہ کا ولی. پہلے ایک بات کہہ دو, اللہ کے ولیوں کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ اس مقام تک ہم کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں پہلے ولیوں کے بارے میں 3 آیتیں پڑھوں گا جس میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ولی وہ ولی ہوتا ہے. اللہ فرماتے میرا ولی, ساتھ میں کون, اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی ہوتا ہے, نہ دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم کرتا ہے. اور میرا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان پر جھمتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے. اور میرا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ دنیا بھی اس کے قدموں پر ہوتی ہے, آخرت بھی اس کے قدموں پر ہوتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں میں نے ولی کے بارے میں جو کہا وہ فائنل, اب میری بات کو کوئی بدلنے والا نہیں. بس اللہ کہتے ہیں دعا مانگ ولی بن جا, اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ولیوں سے محبت نصیب فرمائے. میں 3 آیتیں پڑھوں گا, اس کے بعد میں وہ درود بتاؤں گا جو میں لے کر آیا ہوں, لیکن بتاؤں گا آخر میں, صرف بتا دوں گا کیا لے کر آیا ہوں. چلو 3 آیتیں جن کو میرے ساتھ میں یاد ہو پڑے. پارہ نمبر 11, اللہ تعالیٰ ولیوں کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کہتا, اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دنیا بھی ولی کے قدم پر, کہو سبحان اللہ. آخرت بھی ولی کے قدم پر, کہو سبحان اللہ. اور اللہ کہتے ہیں میرا فیصلہ ہے, کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے کسی کو پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھتے رہے, ولی تو اپنی جگہ پر ولی ہوگا. اس کو دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا, اس کو آخرت میں کسی کا غم نہیں ہوگا, اور دنیا بھی اس کے قدموں پر ہوگی, آخرت بھی اس کے قدموں پر ہوگی, اور کوئی اس کو بدل. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. کہو سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں سن لو, کچھ میرے ولی ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا نہ ان پر کوئی حزن ہوتا, وہ ایمان پر پکے ہوتے, وہ تقوی کے امام ہوتے. ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی, ان کے لیے خوشخبری آخرت میں بھی. اور میرے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں, میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. ولی بن جا, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہوگی. میرے دوستوں میں آپ سے کہتا ہوں ولی بن جا. کہو ولی. دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو بھی بنا دے. ساتھ میں کہو بھائی اللہ فرماتے ولی بن جا, نہ بنا کسی ولی کے قریب چلا جا, اللہ اس کی توجہ سے بھی تجھ کو ولی بنا دے گا. چلو میرے دوستو, اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت جنید بغدادی, نام سنا نہیں سنا؟ کہو نا پیار سے کہو, سنا نہیں سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے ہیں, رات کو آرام فرما رہے. خواب میں کس کو دیکھا؟ تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کون سا خواب ہوگا؟ دیکھنے والا جنید بغدادی ولیوں کا ولی, اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی صلی اللہ. لیکن میرے دوستو دیکھو ان کو ایمان کی کتنی فکر تھی, ہم کو ایمان کی فکر نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا, خواب میں پوچھا یا رسول اللہ مجھے میرے ایمان کی فکر ہے, کہیں ایسا تو نہیں اللہ موت کے وقت مجھ سے کلمے کو چھین لے گا. کون پوچھ رہے؟ حضرت جنید. جنید بغدادی کو جب اس طرح فکر ہو تو ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میرے پاس ایمان ہے, ابھی میرے پاس کلمہ ہے, لیکن ڈر لگتا اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین تو نہیں لے گا. بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہو سبحان اللہ. نبی کا مسکرانا بھی کیسا مسکرانا ہوگا, مسکرا کر فرمایا اے جنید ایک درود بتاتا ہوں, تسبیح بھی بتاتا ہوں, ایک درود بھی بتاتا ہوں, ایک تسبیح بھی بتاتا ہوں. صرف تو نہیں, قیامت تک کا کوئی بھی میرا امتی آئے گا یہ تسبیح اور درود پڑھتا رہے گا. نبی فرماتے جنید قسم اللہ کی اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا. چاہیے یہ تسبیح اور یہ درود؟ تو آپ بیٹھو گے تو ملے گا. چل ایک بھی چلا گیا تو میں بھی چلا, اس لیے کہ بڑی مشکل سے آیا ہوں بھائی, راستے کی تمام بارشوں کو پار کر کے یہاں پر آیا ہوں. چلو اب بات شروع کروں نا.
ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں بھائی, ابھی تو فرسٹ گیئر میں گاڑی جا رہی ہے. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ ماشاءاللہ موسم بڑا سہانا, اللہ ایسا ہی سہانا رکھے موسم. جی ساتھ میں ہم شروع کریں بھائی. ہم تو ہر وقت بھائی جب احمد آباد میں آئے ایک ہی بات, ہم کو اور کوئی بات سے کوئی مطلب بھی نہیں, قسم اللہ کی میرے دوستو. نہ کسی پولیٹکس سے ہم کو مطلب, نہ کسی سیاست سے ہم کو مطلب, نہ کسی کرسی سے ہم کو مطلب. ہم کو مطلب ہے تو نبی سے مطلب ہے, ہم کو تو نبی سے مطلب ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں نبی تو ہمارا بن جا, ہم تیرے بن جائے تو خدا کے میدان میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے ہم کوئی بات نہیں کریں گے, ایک ہی بات کریں گے, لا الہ. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بالکل جم کے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم کو روزی دینے والا کون ہے؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ عزیز بنانے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں ساتھ میں کہو اللہ ہی. کرنے والا کون؟ اللہ. عبادت کس کی کرے؟ عبادت کس کی کرے؟ مدد کس سے مانگے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد. یہ آیت تو یاد ہے نا؟ بچوں کو یاد ہے. ابھی دیکھو وہ بچی آمینہ, بڑی خوشی ہوئی. آمینہ بچی نے قرآن پاک ختم کیا, اور میں تو آج اتنا خوش ہو گیا. اگر اسی طرح آپ احمد آباد میں مجھے ہدیہ دیتے جاؤ نا تو میں مولوی حبیب کو تاریخ دیتا جاؤں گا, اس لیے کہ یہ کتنا بڑا ہدیہ ملا. وہ بچی آمینہ نے قرآن ختم کیا, وہ معصوم بچی نے قرآن ختم کیا, اور قسم اللہ کی آج جو دعا مانگیں گے ہم دعا مانگتے جائیں گے, زمین پر پہنچتی جائے گی آسمان پر. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ سب دعا لٹک سکتی ہے, معلق ہو سکتی ہے, لیکن ختم قرآن پر جو دعا مانگی جاتی اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے مانگا. اللہ کہتا میرا کلام ختم ہوا ہے, ہر دعا کو آسمان پر اٹھاؤں. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو ایک بات بتا دو میرے دوستو, بڑی پیاری بات ہے. یہ بارش کے اعتبار سے اور بھی زیادہ اچھی بات معلوم ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. کن کا زمانہ؟ ساتھ میں کہو کن کا زمانہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, اور پانی نہیں برستا. سارا علاقہ پریشان, سارے کے سارے حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ پریشان, بچے پریشان, جوان پریشان, عورتیں پریشان, جانور پریشان. سب کے سب آ گئے. کس کے پاس آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, اور آ کر کیا کہا کہ اے موسیٰ آپ پہاڑ پر جاؤ, اور آپ تو جاتے رہتے ہو, اور کس سے بات کرتے ہو؟ اللہ سے. تو اللہ سے جا کر کہو نا کہ اللہ پانی برسا دے, اس لیے کہ برسانے والا کون؟ اللہ. ابھی اگر برس جاوے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور وہ روک لے تو کوئی برسا نہیں سکتا. تو ساری قوم نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے پاس جاؤ اور کیا مانگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بھائی, پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت شروع کی, اور بات میں کہا اے اللہ پانی برسا دے, اے اللہ پانی برسا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم اے موسیٰ تو پہاڑ سے نیچے نہیں اترے گا اس سے پہلے میں پانی برسا دوں گا. اس لیے کہ مانگنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا موسیٰ تو پہاڑ کے نیچے نہیں اترے گا کہ میں پانی برسا دوں گا, میری عزت اور میرے جلال کی قسم. حضرت موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترتے اس سے پہلے پانی برسنا شروع ہوا. پانی برستا گیا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیہا, 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا. ساری قوم خوش ہو گئی. 3 دن اور 3 رات گزر گئے, پانی رک گیا. بھائی پانی 3 دن 3 رات تک برسا, پھر پانی رک گیا. 1 ہفتہ نہیں گزرا ہوگا, پھر قوم آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے کہو نا پانی برسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات کرتے ہو, ابھی تو میں نے اللہ کو کہا تھا اور 3 دن اور 3 رات تک اللہ نے پانی برسایا, اور کہتے ہو کہ پانی کی واپس ضرورت ہے. تو قوم نے کہا کہ موسیٰ بتائے تو کیا بتائے, آپ تو اللہ کے نبی ہے, پانی برسا ضرور, لیکن جس طریقے سے کھیتوں میں اناج پکنا چاہیے تھا پکا نہیں, جس طرح باغوں میں پانی اترنا چاہیے تھا اترا نہیں, جہاں پانی کو جمع ہونا تھا وہاں پانی جمع ہوا نہیں. مطلب پانی تو اترا لیکن جو خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہوا نہیں. اس لیے اللہ کے پاس جاؤ اور پھر کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, میرے قوم کا مسئلہ ہے. پہاڑ پر چلے گئے اور گئے کس کے پاس, کس سے بات کریں گے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ نے فرمایا موسیٰ قریب آ جاؤ, میں تم سے بات کرتا رہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور فرمایا اے اللہ پانی برسا, اے اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ابھی تو برسایا تھا,
ارے گئے ہفتے میں تو 3 دن اور 3 رات تک پانی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بے شک تو نے برسایا, میرے اترنے سے پہلے تو نے برسایا, لیکن کھیتوں میں جیسے اناج پکنا چاہیے نہیں پکا, باغوں میں جیسے پھل پکنا چاہیے نہیں پکے, اور جیسا پانی جمع ہونا چاہیے تھا نہیں جمع. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو اس میں میرے پاس کیوں شکایت لے کر آیا؟ تو نے کیا مانگا تھا, میں نے کیا دیا؟ تو نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ باغ میں پھل بھی آنا چاہیے, تو نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ کھیت میں اناج بھی آنا چاہیے, تو نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ پانی جمع بھی ہونا چاہیے. تیری زبان سے نکلا پانی اور میں نے اتارا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے بھائی, اللہ کو یہ بہت, جب بندہ کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر کہتا ہے برسوں کا پاپی ایک بار کہہ دے میری عزت کی قسم تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. چلو یہ ایک بات اور بتاؤں, میں پٹری بدل رہا ہوں, وہ یاد رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھائی یاد ہے نا. ہاں میں تھوڑا الگ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بڑھ کر کوئی مغفرت, ارے ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بڑھ کر کوئی مغفرت ہوگی؟ اللہ معاف کرنے پر آئے تو اللہ کو کوئی روک سکتا؟ مولانا رومی نے کیا فرمایا, اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ روزانہ گنہگار کو کہتا ہے, کہو سبحان اللہ, اللہ روزانہ گنہگار کو کہتا ہے باز آ باز آ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ. یہ فارسی بھائی کون سی زبان ہے؟ اللہ تعالیٰ روزانہ گنہگار کو کہتا ہے آ جا میرے پاس, آ جا میرے پاس, آ جا, کتنا بھی بڑا گنہگار آ جا, اس لیے کہ جہاں بھی جائے گا نا امید ہوگا, میرے دروازے سے نا امید نہیں ہوگا, 100 بار توبہ توڑے گا, ایک آنسو کا قطرہ آئے گا, قسم میری میں تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. کیا فرمایا, این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیس, 100 بار توبہ شکستی باز آ باز آ. میرے دوستو ایک بات بتاؤں, قیامت کا دن ہوگا, سننا قیامت کا دن ہوگا, عجیب روایت سنو گے نا بھائی, قیامت کا اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی مغفرت عجیب. میرے دوستو قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ پورا میدان گھچا گچ بھرا ہوگا. دیکھو یہ میدان بھر گیا تو ہم کو لگتا کتنا میدان بھر گیا, ایسا لگتا نا کتنے لوگ آ گئے, تو قیامت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان قیامت کے میدان میں ہوگا, پورا میدان گھچا گچ بھرا ہوگا. یہ بلڈنگ ہوگی, یہ عمارت ہوگی, یہ پہاڑ ہوں گے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں. قیامت کے دن اللہ نے فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ فرماتے کچھ بھی نہیں ہوگا, پورا میدان ہوگا اور ہم سب ہوں گے, کہو بے شک. ارے ہوں گے نا ہم لوگ. میرے دوستو اللہ کی رحمت سنو, بہت پیاری ہے بھائی, بہت پیاری. ادھر توجہ دے میرے دوستو, آنے والے آتے رہیں گے, آپ توجہ دے. اللہ کی رحمت اتنی پیاری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے بھائی, سب کے بیچ میں سے اللہ کس کو بلائیں گے؟ ایک بندے کو بلائیں گے. وہ بندہ آئے گا, اب بتاؤ بھائی آئے گا تو ہنستا ہوگا کہ کانپتا ہوگا؟ بھائی اللہ جل جلالہ کا رعب اور دبدبا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ وہ بندہ آئے گا کانپتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اجلس یا عبدی, بیٹھ جا میرے سامنے بیٹھ جا. وہ بیچارہ بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے دیکھ میں تیرے گناہ کو کھول رہا ہوں, پڑھ. اللہ نام عمل اس کو دے دیں گے, کہیں گے پڑھ تیرے گناہ کو پڑھ, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, پڑھ. اب وہ پڑھنا شروع کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ساتھ میں پڑھتے جائیں گے, 1 گناہ 2 گناہ 3 گناہ 4 گناہ 5 گناہ. اور اللہ یہ بھی بتائیں گے گناہ کون سے دن کیا, کون سے وقت میں کیا, کون سی تاریخ میں کیا, کون سے مہینے میں کیا, کون سی زمین پر کیا. اللہ سب بتائیں گے, سب بتائیں گے. میرے دوستوں مثال کے طور پر اللہ 25 گناہ بتائیں گے, 30 گناہ بتائیں گے, 50 گناہ بتائیں گے. جب سارے گناہ ہو جائیں گے وہ کانپتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے بتا میں کیا کروں گا تیرے ساتھ میں, میں کیا کروں گا تیرے ساتھ میں. تو بندہ کیا کہے گا بیچارہ, ارے گھبرایا ہوگا, کانپتا ہوگا, کہے گا اللہ تو مارے گا تو مار کھاؤں گا, تو جہنم میں بھیجے گا تو جہنم میں جاؤں گا, تو ہڈیاں توڑے گا تو ہڈیاں ٹوٹے گی, اللہ تو جو چاہے گا وہ کرے گا. اللہ کہے گا بتا کتنے گناہ ہیں, گناہ کتنے ہیں, کم اذنبت ذنبا, کتنے گناہ کیا. تو بیچارہ کہے گا اللہ 25 کیا کہ 30 کیا, جتنے اس میں لکھے ہوں گے اتنا بتائے گا. اللہ کہیں گے انظر وراءک, چل پیچھے دیکھ. تو نہیں دیکھے گا, کہ اللہ پیچھے تو سب کھڑے ہیں, سب مجھے کہیں گے تو نالائق کتنے بہت گناہ کر کے آیا. ہاں کم بخت, ہم تو تجھ کو بہت اچھا سمجھتے تھے, تو کرسی پہ بیٹھ کے بہت لمبی لمبی بات کرتا تھا.
تو اتنے گناہ کر کے آیا, کہا میں پیچھے نہیں دیکھوں گا. اللہ کہیں گے انظر وراک, میرا حکم ہے پیچھے دیکھ. وہ پیچھے دیکھے گا تو کوئی نہیں. اور اللہ کہیں گے کتنے گناہ, تو کہے گا اللہ 25 یا 30. اللہ کہیں گے جتنے گناہ, ہر گناہ کے بدلے ایک جنت تیار ہے, ہر گناہ کے بدلے ایک جنت. تو وہ کہے گا اللہ گناہ اور جنت. اللہ کہیں گے ہاں میری عزت کی قسم گناہ کرتا تھا. یاد کر ایک رات کو رویا تھا کہ نہیں رویا تھا, یاد کر ایک رات کو رویا تھا کہ نہیں رویا تھا. میری عزت کی قسم تیرا آنسو اتنا پسند آیا, میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک جنت کو تیار کر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. میں نے تو رویا تھا, گناہ اور جنت کے بیچ میں وہ آنسو ہے جس نے تیرے گناہ کو نیکی میں بدل دیا, اور میں نے ہر گناہ کے بدلے میں ایک جنت تیار کی. جا 25 گنا 30 گنا, 25 گنا تو 25 جنت, 30 گنا 30 جنت, 40 گنا 40 جنت ہے. جا, وہ جائے گا. بھائی بندہ بڑا لالچی, ہم لوگ بڑے, جائے گا تھوڑی دیر میں واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے لما رجعت یا عبدی, اے میرا بندہ واپس کیوں آیا؟ جنت تو کھلی ہے, دروازے کھلے ہیں, ارے حور تیرا انتظار کرتی ہے, جا واپس کیوں آیا؟ کہے گا اللہ برا نہیں ماننا, میرے 10 گناہ تو نے لکھے ہی نہیں. اللہ خالی 25 ہوئے. ویسے میں وہاں جاتا تھا تو حساب لگایا, بھائی میمن کا حساب ہے 35 تھے. کتنے تھے؟ 35. اللہ نے 25 لکھا تو معلوم نہیں وہ 10 کا کیا ہوا. میرے دوستو آپ لوگ مسکرائے نا, خوش ہو جاؤ. اس جگہ پر جب ہمارے نبی آئے تو نبی بھی مسکرائے تھے. جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے, سنو کیا لکھا, جب ہمارے نبی بیان کرتے کرتے یہاں پر آئے کہ وہ لالچی واپس آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ 10 بج گئے, اس کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. لکھا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. لکھا ہمارے نبی مسکرائے اور آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی مسکرائے, آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. اور ہمارے نبی نے کہا کتنا عجیب بندہ ہے, یہ واپس اللہ کے پاس آئے گا میرے گناہ. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے, اچھا کتنے رہ گئے؟ تو کہے گا 10. کتنے کہے گا؟ 10. اللہ کہیں گے ایک کام کر, 10 نہیں میں تجھے اور 20 جنت دیتا ہوں, تاکہ پھر یاد آئے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا. تو وہ جب جانے لگے گا نا, بھائی جانے لگے گا نا, اب تو اتنا خوش ہو جائے گا, جانے لگے گا تو کہے گا اللہ تو نے مجھ کو جنت تو دے دیا, پہلے 25 دے دیا, ابھی 20 دے دیا, چل اللہ 45 ہو گئی, لیکن یہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ وہ اللہ کو پوچھے گا, اللہ یہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیا؟ اس لیے کہ میں بھی تو ایک بنگلے میں رہتا تھا, اس کی بھی ایک لمبائی چوڑائی تھی, یہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا؟ اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم میرا بندہ جا, ہر جنت 10 دنیا کے مقابلے میں تجھے عطا کرتا, ایک ایک جنت 10 دنیا کی طرح ہوگی. جا عیش کر, اب تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں ایک وقت میں تجھے بلاؤں گا. تو کہے گا اللہ تو جنت سے بلائے گا؟ کہا ہاں میں جنت سے تجھے بلاؤں گا, اور اس وقت بلاؤں گا جب میں اپنا دیدار تم کو کروانے والا رہوں گا. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کتنا غفور و رحیم ہے, لیکن مانگنے کو کوئی تیار؟ سچ بتاؤ میرے دوستو, سچ بتاؤ میرے دوستو. ٹھیک ہے بیان ہوتا ہے, اس کے بعد میں دعا ہو جاتی ہے, لیکن کب ہم کو وہ اکیلا پن کا موقع ملتا کہ میں اور میرا خدا. میرے دوستو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ دولت حاصل کر لے بھائی, اے میرا بھائی یہ دولت حاصل کر لے, یہ مل جائے گی تو پھر دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی. بس یہ ایک گھڑی ایسی بنا لے. بھائی میں آپ کو کہتا ہوں اور بہت پیاری بات کہتا ہوں, 24 گھنٹے میں گھڑی بنا لے, چاہے 10 منٹ کی گھڑی بنا لے, اور طے کر لے میں میرا خدا, اس میں تیسرا کوئی نہیں آئے گا. میرے دوستو جب یہ عادت پڑ جائے گی تو گھنٹہ گھنٹہ بھی 10 منٹ کی طرح معلوم ہوگا. بنائیں گے, کون بنانے والا ہاتھ اوپر کرے بھائی. روزانہ کتنی منٹ؟ 10 منٹ سے شروع کرے, بس 10. چاہے دکان پہ بیٹھ جا, شٹر ڈال دے, ہاں چاہے اپنے گھر میں جا, دروازہ بند کر دے, بیوی بچوں کو کہہ دے کہ دیکھو 10 منٹ مجھ کو ڈسٹرب مت کرنا, اور وضو کر کے مصلی بچھا دے اور کہہ دے اللہ مجھ کو معاف کر دے, اللہ مجھ کو معاف کر دے. میرے دوستو تھوڑے دن میں ایسا تعلق ہو جائے گا کہ دنیا کی محبت کرنے والیوں سے ایک طرف ہو جائے گا. اب تو محبت کرے گا تو دل کے کھانے میں خدا اور رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ بھائی. سب کریں گے انشاءاللہ. چلو میں اس بات پر آ جاؤں. بھئی یہ تو درمیان میں ہم نے ٹریک بدل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ کو فرمایا اللہ پانی اتار دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے پانی تو اتارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تو نے پانی اتارا, لیکن باغ سیراب نہیں ہوئے, کھیتی نہ لہلائی, اور پانی جہاں جمع ہونا چاہیے وہاں جمع نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے کیا مانگا تھا, ہم نے کیا دیا؟
تو قصور کس کا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرا قصور اللہ معاف کر دے. اب کہتا ہوں اللہ اب کہتا ہوں کہ میری کھیتی بھی پکنے لگے, باغ بھی سیراب ہو جائے, پانی بھی جمع ہو جائے. اللہ نے کہا اب نہیں, پہلے اتارا اب اے موسیٰ تو اتر جا, پہاڑ کے نیچے اتر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پانی اتار دینا. کہا اتاروں گا لیکن اتر, میں اب اپنی قدرت بتانا چاہتا ہوں, اتر. حضرت موسیٰ علیہ السلام دھڑ پہاڑ کے نیچے اتر. جیسے پہاڑ کے نیچے آئے کہا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا قوم کے بڑے بڑے 70 آدمیوں کو جمع کر. 70 آدمیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور سب کی منت سماجت کر کے 70 آدمیوں کو جمع کر دیا. کہا اللہ میں بھی پہاڑ کے نیچے اتر گیا اور تو نے کہا 70 آدمی, میں نے 70 آدمی کو جمع کیا. اللہ نے کہا سب کو کہ جنگل میں جاؤ, سب کو کہو کہ جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹو اور 3 دن اور 3 رات تک لکڑیاں کاٹتے رہنا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کرے تو کیا کرے, 70 آدمی کو لے کر جنگل میں چلے گئے. 3 دن اور 3 رات تک 70 آدمیوں نے مل کر لکڑی کاٹی. اور جب لکڑی کاٹ کے پہاڑ کے پاس آئے اور ڈھیر لگا دیا تو لکڑی نیچے سے لے کر اوپر تک, بھائی کتنی لکڑیاں ہوگی, اس لیے کہ 70 آدمیوں نے جمع کیا اور 3 دن اور 3 رات تک جمع کیا. اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ لکڑیوں کو جمع کیا. اللہ نے کہا موسیٰ آگ لگا, لکڑیوں میں آگ لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہا بھائی آگ لگاؤ. اب وہ ڈھیر ساری لکڑیوں میں جیسے آگ لگائی, اللہ نے کہا انظر یا موسیٰ فی النار, اے موسیٰ دیکھ آگ میں دیکھ, اور تیرے 70 آدمیوں کو کہہ کہ وہ آگ میں دیکھے. جیسے حضرت موسیٰ نے آگ میں دیکھا, 70 آدمیوں نے آگ میں دیکھا, سب کی زبان اور عقل حیران ہو گئی کہ آگ جل رہی ہے اور نظر آتا ہے کہ ہماری زمین کی کھیتی پک رہی ہے. سب دیکھ رہے ہیں آگ کے اندر آگ جل رہی ہے, اندر کھیتی بھی پک رہی ہے, باغ بھی سیراب ہوتا ہے, پانی بھی جمع ہوتا ہے. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا, کہا اللہ آگ تو جلاتی ہے, برباد کرتی ہے, تباہ کرتی ہے, یہاں تو کھیتی بھی پک رہی ہے, باغ بھی سیراب ہوتا ہے, پانی بھی جمع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہی تو تجھے بتانا چاہتا تھا, اے موسیٰ یہی تو بتانا چاہتا تھا. تم سمجھتے ہو پانی برسے گا تو آبادی ہوگی, آگ آئے گی تو بربادی ہوگی. اللہ کہتا نا, میں پانی برساؤں گا تو بربادی بھی ہو سکتی اور آگ برساؤں گا تو آبادی بھی ہو سکتی ہے.